بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد صلات کے بعد بارگاہ عالی مقام میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے چند اشعار ڈاکٹر اقبال کے آپ کے نذر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنی اصلاحی گفتگو کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں یوں تو آئے بہت سارے انبیاء، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے نانا حسین کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، لائے اٹھا کے ہاتھ میں اکبر کی لاش کو، مضبوط ہے وہ کتنا کلیجہ حسین کا، کھا کر گلے پہ تیر نہ شکوہ گلا کیا، پھر بھی وہ مسکرایا ہے بیٹا حسین کا۔ بچپن سے ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے کس قدر، جنت سے آیا ہے دیکھیں جوڑا حسین کا۔ دین نبی کے واسطے کربلا کی زمین پر قربان سارا ہو گیا کنبہ حسین کا۔ اسلام پہ زوال نہ آئے گا اب بھی، اسلام پر زوال نہ آئے گا اب کبھی، ایسا عروج اس کو دلایا حسین نے۔ سبحان اللہ۔ اسلام پر زوال نہ آئے گا اب کبھی، ایسا عروج اس کو دلایا حسین نے۔ ہاتھوں سے اپنا سر تو بچاتے ہیں سب، ہاتھوں سے اپنا سر تو بچاتے ہیں سب، مگر سر دے کے ہاتھ اپنا بچایا حسین نے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، اسی پہ مجھے ایک دوسری مشری یاد آ گئی، شعر یاد آ گیا کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی۔ آج ہم جو فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام عروج پر ہے، اسلام بلندی پر ہے، اس اسلام کو بلندی پر لایا کون سی ذات ہے؟ تو وہی تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اسلام پہ زوال نہ آئے گا اب کبھی، ایسا عروج اس کو دلایا حسین نے۔ پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے؟ زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے؟ میرے دوستو، کسی جگہ پر پھر علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، مجھے یہ مصرع پڑھ کر مجھے یاد آ رہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج 1400 سال ہونے کے باوجود گلی گلی، شہر شہر، ملک ملک، چپا چپا لبیک یا حسین کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ قوم کو جاگ جانے دو، ہر فرد کہے گا حسین ہمارے ہیں، لیکن آج یزید کا نام لیوا دنیا میں نہیں ہے، آج یزید کا نام لیوا، خیر سے نام لیوا کوئی آج نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ حسین کی قربانی ایک ایسی قربانی ہے جو کل قیامت کی صبح تک آپ کی قربانی کا ڈنکا اس آسمان کے نیچے
اس زمین کے اوپر بجتا رہے گا۔ اس کے بعد نیزے پہ سر کو رکھ کے دکھایا حسین نے، نیزے پہ سر کو رکھ کے دکھایا حسین نے، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، سر اپنا اٹھا نہ سکے گی یزیدیت، سر اپنا اٹھا نہ سکے گی یزیدیت، ایسا سبق ہے اس کو سکھایا حسین نے۔ کیسے یزید سمجھے گا رتبہ حسین کا، کیسے یزید سمجھے گا رتبہ حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا یزید کو، لیکن سر حسین یزید کو ملا، لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ میرے دوستو، یزید کی سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ حسین اپنا سر جھکا کر اپنے ہاتھ کو دے دے، لیکن کیا خوب کہا ہے شاعر نے کہ سر حسین ملا یزید کو، سر حسین ملا یزید کو، لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ جو مشکل ٹالتا ہے، جو مشکل ٹالتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو قسمت بناتا ہے اسے بطول کہتے ہیں۔ محمد سے لے کر حسن تک، محمد سے لے کر حسن تک سبھی نے حسین کو چاہا، لیکن جسے حسین نے چاہا اسے عباس کہتے ہیں۔ کافی نہیں ہے صرف عقیدت حسین کی، کافی نہیں ہے صرف عقیدت حسین کی۔ میرے دوستو، میری اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے اور جو موضوع ہے وہ یہی ہے، جو میں انشاءاللہ آگے میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں، اسے آپ ضرور سننا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا، تاکہ جو محرم کے نام پر جو خرافات ہو رہے ہیں اور جو غلط رسمیں ہو رہی ہیں اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ کافی نہیں ہے صرف عقیدت حسین کی، کردار بھی ہے مانگتی محبت حسین کی۔ علی نے دیا عبادت کسے کہتے ہیں، علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں۔ جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے، جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے، ورنہ عباس بتاتے قیامت کسے کہتے ہیں، ورنہ عباس بتاتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ پنجتن کی غلامی، پنجتن کی غلامی بڑا صلہ دے گی، پنجتن کی غلامی بڑا صلہ دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی۔ مت چھوڑنا کبھی دامان اہل بیت، مت چھوڑنا کبھی دامان اہل بیت، یہ بندگی تمہیں مولا سے ملا دے گی، یہ بندگی تمہیں مولا سے ملا دے گی۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دیں، علی 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 علی، ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ رزق خدا کی تقسیم، رزق خدا کی تقسیم خالق حسین ہے، بندوں کے ہر سلوک کا سالک حسین ہے۔ تم نے تو ایک فرات سے پانی نہیں دیا، اب ہر فراتے چشم کا مالک
حسین ہے، علی کا نام سن کر یوں تیرا پریشان ہونا، علی کا نام سن کر یوں تیرا پریشان ہونا، تو ہی ثابت کرتا ہے اپنا بے ایمان ہونا۔ تجھے اگر علی مولا کے فضائل یاد نہیں، تجھے اگر علی مولا کے فضائل یاد نہیں تو فائدہ نہ دے گا تجھے تیرا حافظ قرآن ہونا۔ اب یاد رہے، کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو علی کے فضائل یاد ہی نہیں ہے، میں تو علی کا ماننے والا ہوں، میں تو علی کا معتقد ہوں، میں علی کے فضائل کا قائل ہوں، میں علی کے فضیلت کا قائل ہوں، لیکن مجھے فضائل یاد نہیں ہے۔ یہاں پہ فضائل یاد نہ ہونے سے مراد یہ کہ آپ علی کے فضائل کو قطعی طور پہ مانتے نہ ہو، یہاں وہ مراد ہے، یاد ہونا مراد نہیں ہے۔ اگر آپ کو علی کے فضائل یاد نہیں ہے بالفرض، لیکن آپ مانتے ہیں، اس پر ایمان ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ یہاں پر مراد یہ کہ حضرت علی کے فضائل کو ماننا نہ، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ اور آئیے، سجدے سے کربلا کو بندگی مل گئی، حسین کے سجدے سے کربلا کو بندگی مل گئی، صبر سے امت کو زندگی مل گئی۔ ایک چمن فاطمہ کا اجڑ گیا، ایک چمن فاطمہ کا اجڑ گیا، سارے عالم کو زندگی مل گئی، سارے عالم کو زندگی مل گئی۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، ایسا کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں، ایسے نماز کون پڑھے گا جہان میں؟ سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، علی علی علی، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا سلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اپنی پیشانی کو سجدے سے محروم نہ رکھ اقبال، اپنی پیشانی کو سجدے سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ آہا میرے دوستو، یہ تمام میں نے جو اشعار پڑھے ہیں، اس کا حاصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر جو بھی آپ کو بولنے جا رہا ہوں میں، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید، لفظ یزید، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اسی پہ محدث اعظم ہند کا مجھے ایک شاعری یاد آتی ہے کہ کفر سے کفر، کفر سے کفر بغل گیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب۔ آج اب عالم اسلام پر نظر اٹھا کر دیکھیں آپ کہ کیا حال چل رہے ہیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بخوبی آپ جانتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں نے تمام اشعار حضرت عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا میرا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام ہم نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ یاد حسین کو منایا، اور منانا بھی چاہیے۔ کیوں؟ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، آپ نے قرآن کو
आपने ईमान को, आपने शरीयत और इस्लाम को जिस तरह अपने कुंबे को, अपने कबाइल को, अपने खानदान को और अपनी जान देकर, अपनी शहादत देकर जो उम्मत तक आपने इस्लाम पहुंचाया है, जो उम्मत तक आपने शरीयत पहुंचाई है, जो उम्मत तक तुमने कुरान पहुंचाया है, जो उम्मत तक जो अहादीसें पहुंची है, वो हुसैन इब्ने अली के खून की मेहनत का नतीजा है। तो ये तो हकीकत है कि हुसैन की याद को कायम रखा जाए, हुसैन की याद को बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और इतनी शोर से मनाया जाए ताकि बातिल के किले में जलजला आ जाए, ताकि यजीदियत के किले में, ताकि यजीदियत के कबीले में, ताकि यजीदियत के खानदान में जलजला आ जाए और वो नेस्त नाबूद हो जाए। तो ये जरूरी है कि ऐसे नक्कारे बचाया जाए, ऐसी धूम से किया जाए ताकि हर यजीदियत की नींद हराम हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सिर्फ याद मना लेना ही काफी नहीं है, उसके बाद और भी बहुत से काम बाकी रह जाते हैं। जिस हुसैन ने सरजमीन करबला पर तलवारों के साए में, दुश्मनों के साए में, दुश्मनों के सामने, नेज़े की तलवार के सामने, तलवारों के धार के सामने, यजीदियों के सामने आपने नमाज को फरामोश नहीं किया। तो मुझे बताओ, क्या तुम ताजिया लेकर चल रहे हैं, तुम जश्न जुलूस लेकर चल रहे हैं और अल्लाह अकबर की आवाज आ जाए तो क्या आप उस ताजिए को रोककर, उस नक्कारे को रोककर, उस जुलूस को रोककर क्या बारगाह मौला में अपना सजदा अदा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, कहीं जगह से, गुजरात के अलग अलग इलाके से मेरे पास हमारे मिलने वालों ने वीडियोस भेजे जिसमें मुझे ये बताया गया कि ये वीडियोस आप देखिए और ये वीडियोस ऐसे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि मुहर्रमुल हराम में जश्न याद हुसैन की याद में किस तरह लोग गुमराही कर रहे हैं। जैसे कि एक वीडियो बड़ा गर्दिश कर रहा है, जो हम पूरे हिंदुस्तान की तो बात नहीं करेंगे, हम अपने जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की बात करते हैं। सूरत से लेकर अहमदाबाद आप पूरी लाइन का मुआयना करें और तमाम इन इलाकों का आप जायजा लें और वहां के लोगों का हाल देखें, वहां के लोगों को देखें कि वो किस तरह मुहर्रम मनाते हैं। तो होता यह है कि कुछ लोग शेर की शक्ल में निकलते हैं और वो पूरे अपने बदन को पीले कलर से रंग लेते हैं और वो ऐसी हरकतें करते हैं जोकराना, और वो पूरे शहर और अपने पूरे मोहल्ले में उससे शेर जैसी हरकत करते हैं और वो नाच गाना करते हैं, सब जगह जाते हैं। तो असल में मुझे पूछा यह गया कि इसकी हकीकत क्या है और इसका करना कहाँ तक दुरुस्त है। तो असल में बात यह कि ये जो है, कुछ हमारी माँ बहनें हैं, ये ऐसी मन्नतें मान लेती है जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका नजर से कोई ताल्लुक नहीं। ये उनकी अहमकाना जाहिलाना रस्में, जाहिलाना मन्नतें होती हैं जो मान लेती है। जैसे कि मेरा बच्चा, अगर कोई बांझ औरत है, उसकी औलाद नहीं है, या कोई बच्चा ऐसा शदीद बीमार हो गया जिसका बचना मुश्किल है, तो वो ये मन्नत मानती हैं कि अगर मेरा बच्चा अच्छा हो गया तो मैं अपने बच्चे को मुहर्रम में शेर, इमाम हुसैन का शेर बनाऊंगी। एक तो ये, तो हमने ये भी देख लिए। लेकिन गजब इस पर कि हमने ऐसे ही बंदरों की शक्ल में भी नाचते हुए देखा मुहर्रम में, हमने हाथी की शक्ल में भी देखा लोगों को नाचते हुए। ऐसे भी वीडियोस आए हमारे पास जो हाथी की शक्ल है, जो बंदर की शक्ल है, जो शेर की शक्ल है, जो चीते की शक्ल है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी औरत ने ये नहीं कहा कि अगर मेरा बच्चा दुरुस्त हो जाए तो मैं सगे हुसैन मेरे बच्चे को बना दूंगी।
حسین کے در کا سگ بنا دوں گی. سگ کا معنی ہوتا ہے کتا. اگر کوئی عورت ایسی ناہلانہ اور بےہودانہ حرکت والی اگر منت مان لے تو کیا آپ اپنے بیٹے کو حضرت امام حسین کا کتا بناؤ گے؟ تو میری ماں بہنوں، ایسی جاہلانہ رسمیں کرنا بند کریں. ان جاہلانہ رسموں کا کوئی بھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ ہمارے باب المکہ سورت شہر کے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی جامع مسجد کے امام صاحب سے ہمارے ایک عزیز نے سوال پوچھا کہ عورتیں جو جاہلانہ منت تعزیہ کے سامنے مانتی ہیں اور اپنے محرم میں مانتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو حضرت سید صاحب نے بڑے ہی شرعی منت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. سماعت کریں. پہلے کربلا میں لائیو شہادت ہو رہی تھی. بابا جان شہید ہو رہے ہیں، بھائی جان شہید ہو رہے ہیں، بھانجے شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی خواتین سامنے لائیو شہادت ہو رہی ہے. مگر تاریخ کا کوئی ایک جملہ مجھے بتا دے کہ ایک محترم معظم مکرم طاہرہ مطہرہ کوئی خاتون جس نے پردہ چھوڑا ہو، ہائے واویلا مچا کر خیمے کے باہر آئی ہو. آج 1400 سال بعد ان کی یاد بنا رہے ہیں. ان کی یاد کے نام پر عورتیں بے پردہ باہر آ رہی ہے. اور یعنی کتنی بدتمیزیاں ہوتی ہے، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ظاہر ہے، لوگوں کو قبول کرنا پڑے گا. اور عورتوں کا پروگراموں میں شریک ہونے سے ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ غیر شرعی رسموں کو کیسے کہتے بڑھاوا ملا ہے. آپ دیکھیے طوطے کی منت بالکل غیر شرعی حرام منت. طوطے کی منت کہیں ہے ہی نہیں. آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. انڈے کی منت، روئی کی منت، وہ بچوں کو لوٹا رہے ہیں، وہ برف لا رہے ہیں. یہ سب کون لا رہا ہے؟ یہ عورتیں لا رہی ہیں. میں آپ کے حوالے سے عرض کر دوں، لوگ اسے مستفید ہو جائے، فائدہ ہو جائے. کربلا والوں کے صدقے اللہ تعالیٰ انہوں نے پیغام دیا ہے تبلیغ کا، دین نانا جان کے دین کو آگے بڑھانے کا. کہ منت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کی منت مانیں، آپ روزے کی منت مانیں، آپ تلاوت کلام پاک کی منت مانیں، آپ اعتکاف کی منت مانیں، آپ صدقے کی منت مانیں، آپ عمرہ کی منت مانیں. آپ نے منت کا شرعی حکم سن لیا. اب میرے دوستوں، میں آپ کو ایک بات اور پیش کروں کہ محرم میں دیکھیے، میں نے اپنے اور بھی ویڈیوز میں ایک بات کہی ہے. میں پھر یہاں پر یہ بات دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ میری جو بھی باتیں ہیں تنقید ہے، اور جن کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ فقط عوام اہل سنت ہے. میں اہل تشیع جو شیعہ ہیں ان سے نہ کوئی میری گفتگو ہے، نہ انہیں میرا کوئی سمجھانا مقصد ہے، نہ ان کے کچھ کیے پر، نہ ان کے کچھ محرم میں جو وہ عمل کرتے ہیں ان پر نہ کوئی میری تنقید ہے. اس لیے میری بات سے شیعہ جو حضرات ہیں بالکل الگ ہے. میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں وہ عوام اہل سنت سے گفتگو کر رہا ہوں اور ان کی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. اب ہم محرم میں دیکھتے ہیں، میں نے صورت میں تو نہیں دیکھا عوام اہل سنت میں، ہاں شیعہ کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن صورت میں نے نہیں دیکھا. اور جہاں تک بھروچ میں بھی نہیں ہے، شاید اکلیشور میں بھی نہیں ہے، اور بھروچ ضلع کے گاؤں میں تو یہ رسم ہے ہی نہیں، غلط. ہاں بروڈا، احمد آباد، نڑیاد، آڑند اور اطراف کے گاؤں میں محرم میں تعزیوں کے سامنے اور تعزیوں کے جلوس کے سامنے ماتم کیا جاتا ہے، جس کو پٹنی کا نام کہتے ہیں، جو یوں کرتے ہیں جیسے کہ وہ معلوم ہوا کہ پتہ نہیں وہ کیا بڑی عجیبانہ حرکت لگتی ہے، جس میں مذاق بھی ہوتی ہے اور ایک ایسی لچک کے ساتھ ماتم کیا جاتا ہے، پٹنی کی جاتی ہے، جس کو یاد حسین کا نام دیا جاتا ہے. میں ان تمام نوجوانوں سے کہوں گا، اس میں کتنے لوگ تو پوٹلی بھی ہوتے ہیں، جن کی ادائیں دیکھیں آپ، جن کے ایکشن دیکھیں آپ، ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے بھائی کے، ان کے خاندان کے، ان کی بہن کے، ان کے پریوار کی شادی میں آئے ہوئے.
ایسی حرکتانہ پوٹلی کرتے ہیں، ایسی حرکتانہ ادائیں کرتے ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پوٹلی باز آدمی ہے. اور تم ان حرکتوں کے لیے تم نے یاد حسین کا دن چنا، تم نے شہدائے کربلا کا دن چنا، تم نے جس دن آقا حسین علیہ السلام کے گلے پر تلوار کٹی، جس دن آقا حسین کے خیموں کو جلایا گیا، جس دن آقا حسین کے خاندان کو اجاڑا گیا، جس دن اہل بیت کی خواتین کی بے عزتی کی گئی، اس دن تم یہ پوٹلی والا نہ حرکتیں کرتے ہیں، آپ عجیب عجیب حرکتیں، اور اس کو پٹنی کر کے آپ یاد حسین کا نام دیتے ہیں. آپ سوراشٹر میں آپ چلے جائیں اور یہ سب 20 سال سے لے کر 30 سال کے بیچ کے آدمی لڑکے ہوتے ہیں جن کے آپ چہرے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ نہ دور دور تک ان کے پاس علم کا کوئی چھیٹا ہے، نہ تعلیمات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل علم سے بالکل دور دور ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، الحمدللہ گونڈل میں آپ دیکھیے ایک کمیٹی ہے، سنی کمیٹی، جو ماشاء اللہ ہزاروں کتاب اہل سنت و جماعت کی انہوں نے چھاپ کر پورے گجرات میں تقسیم کی. ہزاروں کتاب. یہ گونڈل والوں کی بہت بڑی خدمت ہے، جو لاکھوں روپیہ کتابوں میں چھپا کر ان لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک علم پہنچے، تاکہ لوگوں تک فاضل بریلوی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیمات پہنچے، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پہنچے، عقائد اہل سنت پہنچے، مسائل اہل سنت پہنچے. تو یہ جو بھی ایک تو گونڈل، دوسرے آپ آئیے جام نگر میں جناب امین بھائی چولا جو میرے عزیز بھی ہیں، انہوں نے بھی سینکڑوں کتاب شائع کی اور کرتے رہتے ہیں، بڑے مبلغ آدمی ہیں. تو وہاں پر تو میں صرف 2 آدمی کی آپ کو میں بات پیش کروں گا. اور پھر جام نگر میں ایک اور ہیں، پیر طریقت حضرت صوفی باصفا حضرت قبلہ صوفی سلیم بابا بیڑی والے، جو بہت ہی پرہیزگار ہے اور میں ان کا بہت تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں. یہ 3 شخص کا نام لیا، اس میں بالخصوص میں سرکار سید سلیم بابا بیڑی والے کا میں ذکر کرتا ہوں. تو یہ جتنے بھی پٹنی والے ہیں، فقط پٹنی کا میں قائل کو تعزیہ بالکل بنائیے آپ حدود شرع میں. اگر آپ نقارہ بجاتے ہیں یاد اس میں میرا اس سے کوئی آپ کا اختلاف نہیں ہے. میں صرف مخالفت فی الحال کر رہا ہوں آپ کے وہ کیا بولتے ہیں پٹنی پر. میں یہ پوچھتا ہوں اگر آپ حق پر ہو، آپ سچ پر ہو، تو کم سے کم اپنے علاقے کے سرکار سید سلیم بابا بیڑی والے ان سے پوچھ لیں. آپ جو سینکڑوں کتاب جس نے شائع کر دیا عقائد اہل سنت پر، امین بھائی چولا سے پوچھ لیجئے. اور گونڈل والوں سے کہوں گا کمیٹی میں جا کے پوچھ لیجئے کہ کوئی ایسی کتاب چھپا دو جو پٹنی کرنا جائز ہو، جو پٹنی کرنا درست ہو، حوالے سے چھپا دو اہل سنت و جماعت کے حوالے سے. لیکن تم لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہو، نہ تم کسی آل رسول کی ماننے کے لیے راضی ہو، نہ تم کسی عالم دین کی ماننے کے لیے راضی ہو، نہ تم پیر و مرشد کی ماننے کے لیے راضی ہو. تو تم کس کی مانتے ہو؟ نہ تم اللہ کی مان رہے ہو، نہ تم رسول اللہ کی مان رہے ہو، نہ تم اہل بیت کی مان رہے ہو، نہ تم فاضل بریلوی اعلی حضرت کی مان رہے ہو، نہ تم تاج الشریعہ اختر رضا خان اختر رضا خان کی مان رہے ہو، شیخ الاسلام علامہ سید محمد ہاشمی سید محمد مدنی کی مان رہے ہو، غازی ملت سید محمد ہاشمی کی مان رہے ہو، نہ تمہارے علاقے کے ائمہ حضرت اور باپوؤں کی مان رہے ہو. تم تو کسی کی مانتے نہیں ہو. تو اگر تم میں غیرت ہو، اگر تم صحیح معنوں میں یہ سمجھتے ہو کہ ہم پٹنی کر کے یاد حسین بنا رہے ہیں، تو ذرا ان لوگوں سے پوچھ لو جو تمہارے بغل میں ہے، تمہارے بازو میں ہے. یاد رکھو اس پٹنی کو یاد حسین سے جوڑنا سراسر گمراہی ہے، سراسر غلط ہے. اور پھر وہ بھی کچھ لوگ تو پوٹلی سمجھتے نا، مجھے بولنا نہیں ہے، ہمارے علاقے والے سمجھ پوٹلی، ان کی حرکتیں ان کی ادائیں آپ دیکھیں تو معلوم ہوا کہ پوٹلی پی کے آیا ہے. اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم شب عاشورہ کو
ایسا میوزک بچاتے ہو کہ تمہارے خاندان میں کسی کی شادی ہو اور ایسی ایکشن کرتے ہو، ڈانس کرتے ہو، کمر ہلا کے تم ناچتے ہو اور ایسی حرکتیں کرتے ہو جیسے تمہارے خاندان میں کسی کی شادی ہے. جب تیرا باپ مر جائے نا تب یہ میوزک بچائی ہو، جب تیرے خاندان میں کسی کا جنازہ اٹھے نا تب یہ میوزک بجانا. ہم بولنے کا حق اس لیے رکھتے ہیں کہ شریعت کسی کے باپ کی نہیں ہے. اگر شریعت میں تم غلط کرو گے، شریعت میں تم غلط رسم لاؤ گے اور شریعت میں تم غلط چیزوں کو عوام کے سامنے پھیلاؤ گے، ہم ضرور آپ کو بولنے کا حق رکھتے ہیں. جب تم غلط رسمیں کرو گے، غلط حرکتیں کرو گے، تو جو نئی نسل ہیں، جو نئی جنریشن ہے، وہ تو اس کو اسلام کا اس کو ایک رکن سمجھے گی، وہ تو یاد حسین کا ایک ذریعہ سمجھے گی. تو میں ان تمام اس قسم کے لوگوں سے کہوں گا جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اگر سنی کہتے ہیں اور اگر تمہارے ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اور تم واقعی اپنے آپ کو یاد حسین مناتے ہو اور تم اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو، تو تم تمہارے علاقے کے کسی عالم دین کو لے کے میرے سامنے آؤ. میرا فون نمبر اسکرین پہ لگا ہوا ہے، انشاءاللہ اس سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.